نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنہ وهو شهر المواسات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ماہ مبارک رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ایک پریکٹس ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ کھانا گھر میں موجود ہے، میری طاقت ہے کہ میں اٹھ کے کھاؤں، مجھے بھوک بھی لگی ہے لیکن میں نہیں کھا رہا، کیوں؟ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ٹھنڈا پانی گھر میں موجود ہے، میری طاقت ہے میں اٹھ کے پی سکتا ہوں لیکن میں نہیں پی رہا، کیوں؟ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ گھر میں حلال رشتہ زوجے کا موجود ہے لیکن میری طاقت بھی ہے لیکن میں نزدیک نہیں جا رہا، وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہے جو ہمارا پیارا دین ہم سے یہ پریکٹس کروا رہا ہے۔ یہ پریکٹس آگے حدیث آتی ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ پریکٹس کیوں ہو رہی ہے۔ ہمارا پیارا دین ہمیں بالکل ایسے بہت سی جگہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ پوری کوشش کے ساتھ حضور علیہ السلام نے یہ کوشش کی ہے کہ میرے جو امتی ہیں یہ عذاب سے بچ جائے۔ تو یہ جو پریکٹس اس مہینے میں ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ جب اتنا صبر ہم کریں گے، دن کی پیاس اور بھوک جو پورا دن ہم سہ لیں گے، جو سختی ہم برداشت کر لیں گے، جو ایک پریکٹس ہو جائے گی، تو یہ پریکٹس ابھی ہمیں حلال چیزوں سے جو دوسرے مہینوں میں حلال ہے لیکن ہم پر وہ اس وقت مانے ہیں۔ اس سے کیوں مانے ہیں؟ تاکہ یہ جو حلال چیزیں تھیں، جو آپ کھانا کھاتے تھے، جو آپ پانی پیتے تھے، اگر آپ اس سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو کل آپ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ روک سکتے ہیں اپنے آپ کو، تو کل جو گناہ ہوگی جو آپ کے سامنے ہوگی، کیونکہ کھانا جو ہے اگر گناہ نہ ہو، گناہ کا موقع نہ ہو اور آپ گناہ نہ کریں تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ گناہ کا موقع ملتے ہی آپ گناہ نہ کریں۔ تو کھانا موجود ہے گھر میں لیکن آپ کھا نہیں رہے ہیں، تو اس کا یہ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے فرماتے ہیں وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو اس میں جب ہم یہ صبر کر لیں گے، جب ہم یہ سختی برداشت کر لیں گے تو پھر اس کے عوض کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شہر ثوابہ الجنہ، اور اس صبر کا ثواب جو ہے، جو صلہ جو ہے، جو ہم نے صبر کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، تو یہ اس کا جو صلہ ہے وہ جنت ہے۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شہر المواسات، اور یہ مہینہ جو ہے ہمدردی کا، بھائی چارے کا، غمخواری کا، نرم دلی کا، احساس کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شہر المواسات، جس کسی کے ساتھ آپ کی نالگی ہے، دل میں کچھ بغض ہے، ختم کر دو، اس مہینے کی برکت سے ختم کر دو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شہر المواسات، ختم کر دو، گلے لگا دو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شہر المواسات، میں نے حضور علیہ السلام کے کہنے سے اس بندے کے ساتھ جو معاملہ تھا بس میں نے رفع دفع کر دیا، میں نے ختم کر دیا، آؤ تم میرے بھائی ہو، گلے لگ جاؤ۔ نرم دلی کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے۔ میرا جو غریب جو ہے دوست ہے، کوئی محلے دار ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس پر کیا بیتتی ہے، اس پر کیا بیتتی ہے۔ اس کو دن کا جب کھانا نہیں ملتا تو اس کا احساس جو ہے وہ مجھے نہیں ہے، کیونکہ میں تو سیراب ہوں، تو مجھے تو ٹائم پر کھانا مل جاتا ہے، گرمی میں اے سی مل جاتا ہے، پنکھا مل جاتا ہے، جو میرا جو غریب محلے دار ہے اس کو یہ نہیں ملتا، تو مجھے یہ احساس نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ احساس کا مہینہ ہے۔ جب میں سخت گرمی میں پانی نہیں پیتا تو مجھے احساس ہو جاتا ہے، جب مجھے کھانا نہیں ملتا، بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ میرے جو غریب محلے دار دوست ہیں اس پہ کیا بیتتی ہے، جو رشتہ دار ہے۔ تو جب مجھے ان کا احساس ہوگا تو میرے دل میں آئے گا، ان کے لیے نرم دلی پیدا ہوگی، میں جاؤں گا، ان کی جتنی خدمت میں کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شہر المواسات۔ تو یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے سے زیادہ مستفید ہونے کی اور جولیاں نیکیوں کی بر کر لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔